اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کا وقت ہونے والا ہے تو تھوڑی سی بات درمیان میں نکل جائے گی، مختصر بات ہے، تو میں نے سوچا ہے میں روبرو ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم بارک محمد علی محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کا قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ ان کو قبروں کو روشن فرمائے، کچھ جب وہ کلام کر رہے تھے اللہ پاک سے، کلیم اللہ، تو مجھے یاد ہے ایسا کچھ قصہ ہے کہ کچھ یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک عورت نے پوچھا کہ موسیٰ مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، جا کے اپنے خدا سے پوچھنا، تم تو اللہ سے پوچھنا، تم تو اللہ کو جانتے ہو، بات کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے طور کے پہاڑ پہ، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور یہ بھی ایک بات ہوئی کہ اس عورت کا اللہ نے فرمایا اس عورت کے لیے بچہ نہیں ہے، نصیب نہیں ہو سکا۔ تو اس درمیان موسیٰ واپس آتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اور ایک فقیر اسی عورت کے گھر سے گزرتا ہے، اور اس دونوں کے درمیان بات ہوتی ہے، اور اس کا وہ دعا وہ فقیر اس کو دیتا ہے، اور اس کو اولاد ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بات اس عورت سے کہہ دیتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب وقت گزرتا ہے، وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اور اس کا بچہ وہ پرورش کرتی رہتی، بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر ایک دن موسیٰ وہاں سے گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور دیکھتا ہے اس آنگن میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، اور رکتے ہیں، اور اس عورت سے پھر بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو میری اولاد ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہو گئے، اور سوچنے لگ گئے کہ اللہ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا، اور میں نے اسے یہی کہا، آخر کیا بات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو کلام اللہ تھے، پھر ان کا طور میں جانا ہوا، اور اللہ سے پھر ہم کلام ہوئے۔ اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو پھر اس بارے میں بات ہوئی طور کے پہاڑ میں۔ جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ پورا کوئلہ، جہاں پہ عرض کی کا تم جھیل نہیں پاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ دکھتا کیوں نہیں، یہ وہی پہاڑ۔ تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ کیا بات ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ پاک آپ نے تو یہ فرمایا تھا، اور ایسی ایسی بات میں نے کہی تھی۔ تو اللہ نے کہا ایک کام کرو موسیٰ، موسیٰ اللہ سے تھوڑا سا ایسے سرپرائز اور ناراضگی کے اس میں پوچھتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ کہا، اور آپ نے ان کو بچہ دے دیا، اور کس لیے دیا؟ اور کہا کہ ایک دعا پہ۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ کو کہا موسیٰ جاؤ میرے لیے ایک میٹ کا ٹکڑا لے کے آؤ، اور موسیٰ پھر چلے اپنی بستی میں،
اور ہر جگہ کہنے لگے مجھے ایک گوشت کا ٹکڑا چاہیے، تو کسی نے نہیں دیا۔ ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، چوتھی جگہ گئے، ایک میٹ کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اگر اس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستی سے باہر نکلے، جنگل میں نکلے، تو وہ فقیر ان کو دوبارہ ملا اور کہا کہ مجھے ایک میٹ کا ٹکڑا چاہیے اللہ کے لیے۔ تو فقیر نے اپنے جسم سے چھری، کہا کون سے حصے کا میٹ کا ٹکڑا چاہیے، اور کاٹ کے میٹ دے دیا اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اللہ سے، کہا اللہ یہ لو، کہا موسیٰ ہم نے تم سے کیا کہا تھا، ہمیں ایک میٹ کا ٹکڑا چاہیے، یہی تو ہے۔ کہا کہ یہ تم بھی تو دے سکتے تھے۔ یہی فرق ہے اس آدمی میں اور تم میں، اس لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور بھی قصہ ہے آگے، کہ اس کو پکانے کے لیے اب کیا ہوا تھا، تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آج اسی متعلق ایک چیز اور ہے، لوگوں کو نا بہت زیادہ بات کرنے کی عادت ہو گئی، بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے کرسیوں میں لگا کے، اور لوگ ان کے پیچھے پاگلوں کے جیسے پڑھتے ہیں، ان کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، لیکن باتوں سے ہی کچھ نہیں ہو جاتا۔ اللہ کو پتہ ہے اس کا بندہ کون ہے، کہاں ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر شے میں ہے، تو باتیں کتنی بڑی بڑی کر لو، کبھی اپنی ایک زندگی میں کھڑے اٹھ کے میدان میں آ گیا ہو۔ عوام کو بیوقوف بنانا بند کرو، اچھے خاصے انسان کو برباد کرنا بند کرو۔ ورنہ ایک دن اللہ کا ایک بندہ اٹھ گیا کھڑا، سرمست سا یاد ہے نا دلی کا، جس نے بادشاہ کے کہنے پہ یہ کہا تھا کہ امام کی نیت میرے قدموں کے نیچے، اور جمعہ کے بعد سرمست سا کا سر قلم کر دیا تھا جب بادشاہ نے کہا تھا۔ اور جب امام نے یہ بات بادشاہ سے ظاہر کی کہ یا بادشاہ میری نیت یہ تھی کہ میری بیٹیاں ہیں، آج تم آؤ گے اور مجھے کچھ پیسے ملیں گے، کچھ پیسہ ملے گا اور میں ان کی شادی کر دوں گا۔ جب سرمست سا کی دھڑ الگ ہوئی تو پورا دلی کانپ رہا تھا، اور پھر ایک فقیر نے کہا فقیروں کا غصہ اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، لیکن اسی فقیر کی قبر آج جامع مسجد کے اندر ہے، اور یہ دیکھ لو اللہ کے بندے ہیں، ایک سرمست سا ہے، اس امام کی نیت اور وہ بادشاہ کا آنا۔ آج وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ امام بھی نہیں ہے، اور وہ فقیر بھی نہیں ہے، لیکن بات اس فقیر کی ہے جو اللہ کے سچے بندے، اور یہ ہر جگہ ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے۔
اللہ نے اپنے نبیوں تک کو ان کا پتہ نہیں دیا. یہ مست ہے لیکن ان کی دعا میں جان ہے. تو آج جو بڑے بڑے شکر الحمدللہ بڑے بڑے صوفوں کرسیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں امام، اور تو وہ ان کو سوچنا چاہیے کیا ان کی عبادت خود اتنی قابل ہے؟